لیکن اسپیشلی یہ جو ایک ٹاپک ہے کہ جی سیم سیکس میرجز کتنی ضروری ہیں اور ہر کسی کے پاس رائٹ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. آج اسکولز میں 8ویں 9ویں 10ویں کلاس سے آن ورڈز اگر ٹیچرز جو ہیں وہ اسپیسیفکلی یہ ٹاپکس لے کے بیٹھتے ہیں رائٹ, کہتے ہیں کہ ہر بچہ اس ٹاپک پہ کامنٹ کرے. چینج از اے سلو پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروسیس جو ہے, جو باتیں میں کر رہی ہوں, یہ اچانک سے پرسوں رات سے شروع نہیں ہوئی ہیں. یہ پچھلے 20 سالوں کا مواد ہے جو آہستہ آہستہ ہر سال تھوڑا کر کے جو ہے اب اس پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے کہ کوئی چھوٹے بچے کی سٹوری بک, کوئی چھوٹے بچے کا کارٹون, کوئی بڑے بچوں کی بکس, کوئی اور ینگ ایڈلٹس کی بکس یا ینگ ایڈلٹس کا فکشن اس چیز سے آ رہی نہیں ہے. یہ ٹاپک آؤٹ آف دا نارم ہے. میں یوزلی اس ٹاپک پہ بات اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ مطلب ٹھیک ہے whatever, لیکن مجھے یوں لگنے لگ گیا ہے کہ اس ٹاپک سے ہم اب آنکھ نہیں چرا سکتے. ہمارے کنڈر گارٹن کے بھی بچے, I mean I see these posts on different social medias and like my 6-month-old baby is gay. آپ کو کیسے پتا کہ 6-month-old baby is gay? My 5-year-old baby is gay. Like how can you say that? ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ڈالا جا رہا ہے. ابراہیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینج میکنگ از اے سلو پروسیس, یہ آج کی کانورسیشن کا عنوان ہے. میں نے بہت دفعہ یہ دیکھا, اور اپنی میں بات کروں گی کہ اپنی سوچ, اپنی مینٹالٹی کے چینج اور اس چینج کو پھر اڈاپٹ کرنے میں اور پھر اس کو اپنی عملی لائف میں ڈالنے میں مجھے تقریباً 15-16 سال لگے. مطلب ایک ہوتی ہے آپ کی ایجوکیشن جو آپ اسکول کالج یونیورسٹی سے لیتے ہو, اور اس میں جو آپ ایک ہی طرح کی باتیں سنتے ہو, ایک ہی طرح کے لوگوں سے ملتے ہو, یا ایٹ لیسٹ اگر خیالات مختلف ہوتے ہیں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے خیال کو کس طرح سے کرٹیکلی دیکھنا ہے, سمجھنا ہے. سکھایا ہی جاتا ہے. پہ الیکیوشنز وغیرہ میں, مطلب کہ ڈبیٹ اسپیچ کمپٹیشنز میں اگر آپ حصہ لینے والوں میں سے ہو تو پھر آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کس طرح سے آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کراس کرنا ہے رائٹ. لیکن وہ پوائنٹ آف ویو سامنے والے کا سمجھنا ہے یا کسی کی بات دل کو لگ جائے اگر, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ہم بہت آج کل جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ کیا ہیں, وہ ہیں فیمنزم کے ٹاپک پہ ہماری بچیوں کے ساتھ جب بات ہوتی ہے, پیٹریارکی کے ٹاپک پہ جب ہمارے بچیوں کے ساتھ بات ہوتی ہے, دین کے مختلف مسائل ہیں جو کہ آج کی جنریشن جو ہے جن کے بارے میں سوال کرتی ہے, اور اچھے سوال کرتی ہے, برے سوال نہیں کرتی ہے, لیکن جیسے کہ ٹرانسجینڈرز کے بارے میں سوالات ہیں, جیسے کہ ہوموفوبیا کے بارے میں سوالات ہیں. اب یہ سارے بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں, یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے, اسپیشلی ویسٹ میں رہتے ہوئے مسلمس کو پتہ ہے کہ جو جینڈر ایکوالٹی تو چلو ایک اچھے سینس میں ایک اچھی بات ہے, لیکن اسپیشلی یہ جو ایک ٹاپک ہے کہ جی سیم سیکس میرجز کتنی ضروری ہیں اور ہر کسی کے پاس رائٹ ہے کہ یہ ہونا چاہیے. آج اسکولز میں 8ویں 9ویں 10ویں کلاس سے آن ورڈز اگر ٹیچرز جو ہیں وہ اسپیسیفکلی یہ ٹاپکس لے کے بیٹھتے ہیں رائٹ, اور کہتے ہیں کہ ہر بچہ اس ٹاپک پہ کامنٹ کرے. اٹس ریکوائرڈ, اٹس مینڈیٹری کائنڈ آف رائٹ. اٹس وہ جو پیئر پریشر نہیں ہوتا وہ ہے ان بچوں پہ. اور میں اگر اب لائبریری, مجھے 7 سال ہو گئے ہوم اسکولنگ میں, 7 سال پہلے کی میں لائبریری کی بکس دیکھوں اور میں آج لائبریری جاؤں اور میں آج کی بکس دیکھوں تو اسپیسیفکلی اسی ٹاپک پہ, سیم سیکس میرجز پہ, سیم سیکس افیئرس پہ, سیم سیکس لو پہ اتنی بکس ہیں. اور ینگ ٹین اڈلٹس کے لیے ایک جانرا ہے ینگ ٹین اڈلٹس کا, فکشن ہے, نان فکشن ہے, اور اس میں تقریباً ہر تیسری کتاب میں یہ مسئلہ ہے. اگر آپ ٹی وی آن کر کے دیکھ لو تو ٹی وی میں اچھی خاصا ٹی وی جو ہے وہ یعنی کہ اچھے خاصے پروگرامز ہیں, انٹلیکچوئل پروگرامز ہیں, اور اس میں انہوں نے پھر سے سبلمنل میسیجز اسی چیز کے دے دیے ہیں. ایسے میں ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں, جو سوچ رہے ہیں, جو جان رہے ہیں, جو سمجھ رہے ہیں, پھر وہ سوال بھی کرتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی قرآن اور سنت میں یہ نہیں ہے, یہ ہمارے دین میں نہیں ہے. اچھا کرسچن دین میں بھی یہ نہیں ہے, لیکن اب بہت سارے کرسچنز جو ہیں اس چیز کو اپوز کرنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ اب ایک سسٹم بن گیا کہ ایدر یو آر ود اس اور ایدر یو آر اگینسٹ اس. اور اگر اف یو آر ود اس تو پھر وہ سب کچھ جو ہم چاہتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرو, اینڈ اف یو آر اگینسٹ اس تو پھر آپ برے ہو. ایک جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹریمزم, ایکچولی ایکسٹریمزم, تھاٹ کا ایکسٹریمزم, ایک انٹلیکچوئل وار چل رہی ہے. جب مجھے
لوگ جب لوگ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے اپنی دعوتوں میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، منڈین باتوں پہ بات کرتے ہیں، تو مجھے تھوڑی سی کوفت ہونے لگتی ہے. اس لیے نہیں، نو ججمنٹ ہیئر، ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت ہی کسی مسئلے کا حل ڈھونڈنے میں تلاش کرتے رہو، لیکن مجھے یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے نظر مت پھیرو، کیونکہ آپ کے بچوں کی ڈیلی لائف کا یہ حصہ ہیں. اور میں امریکہ میں رہتی ہوں، تو اور خیر میرے بچے ہوم سکولرز ہیں، لیکن میرے بہت سارے دوستوں احباب ایسے ہیں جن کے بچے پبلک سکولرز ہیں، اور روز سننے میں یہ ڈسکشنز آ رہی ہیں. اور بچے جن پیرنٹس نے اپنے بچوں کو شروع سے ان اوپن ڈسکشنز میں رکھا ہے، انہوں نے باتیں بتانی شروع کی ہیں، وہ جو ہیں وہ کلاس روم میں سٹینڈ کرتے ہوئے وہ بھی گھبرا رہے ہیں کہ اگر ہم نے کہا کہ ہم ایگری نہیں کرتے آپ کی تھاٹ کے ساتھ، تو ہمیں برا سمجھا جائے گا، ہمیں آسٹرسائز کیا جائے گا، یعنی کہ اپنے گروپ سے کٹ کر دیا جائے گا. اور اگر ہم کہیں گے کہ جی ہاں ہمیں کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جو کہ میجورٹی مسلم بچے اب کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، انسانیت کے ساتھ دے رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان کا یہ ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں گلٹی فیل کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے. چینج از اے سلو پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروسیس جو ہے، جو باتیں میں کر رہی ہوں، یہ اچانک سے پرسوں رات سے شروع نہیں ہوئی ہیں. یہ پچھلے 20 سالوں کا مواد ہے جو آہستہ آہستہ ہر سال تھوڑا کر کے جو ہے اب اس پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے کہ کوئی چھوٹے بچے کی سٹوری بک، کوئی چھوٹے بچے کا کارٹون، کوئی بڑے بچوں کی بکس، کوئی اور ینگ اڈلٹس کی بکس یا ینگ اڈلٹس کا فکشن اس چیز سے آری نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں یہ سبجیکٹ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں اس میسج کو زبردستی ڈالا گیا ہوا ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ خدا را پلیز اپنی نالج کو بڑھائیں اور پڑھیں اس بارے میں. اور جب بچے آرگیو کرنا چاہتے ہیں، یا جب بچے جواب جاننا چاہتے ہیں، جب بچے سوال مشکل کرتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے میں اس بارے میں اسٹڈی کر کے آتی ہوں، اور پھر مختلف جگہوں سے اپنی اسٹڈی لیں، مختلف لوگوں کو سنیں، مختلف پوائنٹ آف ویوز دیکھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ ایسا کیوں ہے. میں ڈسکرپشن میں ایک اسپیسیفک بک ہے، اگر مجھے اس کا نام یاد رہا تو، اس وقت مجھے آ نہیں رہا اس کا نام یاد، لیکن اگر میں اس کو ڈھونڈ کے ڈالوں گی ڈسکرپشن میں، کیونکہ وہ بک کسی ایسے شخص نے لکھی تھی جس نے یہ بتایا کہ یہ کنفیوژن ویسٹ میں کیوں ہے. مطلب ایک ویسٹرنر ہے اور وہ لبرل پوائنٹ آف ویو سے لکھ رہا ہے، لیکن اس نے اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے بھی ایکسپلین کیا ہے. یہ ٹاپک آؤٹ آف دا نارم ہے. میں یوزلی اس ٹاپک پہ بات اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ مطلب ٹھیک ہے whatever، لیکن مجھے یوں لگنے لگ گیا ہے کہ اس ٹاپک سے ہم اب آنکھ نہیں چرا سکتے. ہمارے کنڈر گارڈن کے بھی بچے، I see these posts on different social medias, and like my 6-month-old baby is gay. آپ کو کیسے پتا کہ 6-month-old baby is gay? My 5-year-old baby is gay. Like how can you say that? ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ڈالا جا رہا ہے جو کہ انتہائی ٹاکسک نہیں ہے، مطلب کہ ٹوٹلی ہمارے ایک سسٹم کو بدل دینے والا ہے. اور آج اگر ہمارے بچوں کو آج مشکل ہو رہی ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر ہم اس کو صرف انکریز ہی کرتے جائیں گے اور اس کو روکیں گے نہیں، اور اس کو سٹاپ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مورچے نکال کے کھڑے ہو جائیں. یہ ایک فکری جنگ ہے، اور اس کو انٹلیکچولی سالو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. صرف دور سے یہ کہہ دینا اوہ یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے، تو برا بند نہیں ہوگا. برا ادھر رک نہیں جائے گا کہ اوہ سوری تم مجھے برا کہہ رہے ہو تو میں برا ہوں تو میں ادھر رک جاتا ہوں. کبھی برائی اس طرح سے رکی ہے؟ برائی کو روکنے کے لیے اچھائی کا طاقتور ہونا ضروری ہے، اور اچھائی کے طاقتور ہونے کے لیے آواز کا بلند ہونا ضروری نہیں. چیخنا چلانا اور جوش سے برے کو کہنا تم برے ہو ضروری نہیں ہے. ایکچولی برائی کو روکنے کے لیے اچھائی کا سمارٹ ہونا، انٹیلیجنٹ ہونا، کانفیڈنٹ ہونا، پوری طرح سے اس سبجیکٹ کو جاننا، سمجھنا، اس کے فلاز کو، اس کے اچھے پارٹ کو سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ ہر برائی آج کے زمانے سے نہیں، آدم اور بی بی حوا علیہ السلام کے زمانے سے ہر برائی خوبصورتی کے پیکج میں آتی ہے، ایک اچھائی کے پیکج میں آتی ہے. شیطان نے ہمارے آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا بی بی علیہ السلام کو کس طرح سے ورغلایا تھا کہ یہ کھا لو تو تمہیں ہمیشگی مل جائے گی، ہمیشگی، ایٹرنٹی، رائٹ. تو everything that is bad is always packaged in beautiful gift wraps. اور ہمیں کافی دیر تک ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور میں مانتی ہوں اس چیز کو کہ اتنا زیادہ ہمیں بمبارڈ کیا جاتا ہے کسی انفارمیشن سے
کہ ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ انفارمیشن آ کہاں سے رہی ہے، اس کو بیک اپ کون کر رہا ہے، اس کو فنڈ کون کر رہا ہے، اس کی پیچھے اس کی ہسٹری کیا ہے. یہ 4 چیزیں اگر ہم جاننے لگ جائیں یا اس کو تھوڑا سا ہم ٹٹولنے لگ جائیں تو ہمیں بہت خوبصورتی سے بہت سارے اپنے بچوں کی کنفیوژنز کا، آرگیومنٹس کا جواب دینا آ جائے گا. کیونکہ آج کے بچے کو اتنا زیادہ اس چمکدار پیکٹ سے چندھیایا جا رہا ہے ان کی آنکھوں کو، ان کے دماغ کو، کہ وہ اب بیچارے جاننے کے باوجود یہ کہنے پہ مجبور ہوتے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آج اگر ایک بچہ کہے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کل اس کو کمپنی میں ایسے دوست ملیں گے جو اسے اس چیز کی طرف فورس کریں گے. ہے تو وہ ابیوز ہی، لیکن وہ بچہ پہلے سے اتنا زیادہ برین واشڈ ہے کہ اس بیچارے کو یا بیچاری کو یہی نہیں سمجھ آئے گا کہ یہ میری پریفرنس نہیں ہے، مجھے اس کی طرف دھکا دیا جا رہا ہے. یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے. اگر ہم اس ایمرجنسی سچویشن کو سمجھیں گے تو آج سے 10 سال بعد جب ہمارے بچے نوجوان ہوں گے اور ہمارے بچے اپنی زندگیوں میں اپنے کیریئرز میں، اپنے کیریئر پیتھس میں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو جب پال پوس رہے ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو کس طرح سے ہم نے نیویگیٹ کرنا ہے یا ان کو ہم نے کس طرح سے ڈیفلیکٹ کرنا ہے. آئی ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ کہ یہ چھوٹی سی بات جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہوگی. ہاں میں باہر ہوں، میرا اسٹینڈ ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے I couldn't go outside and take a video. تو میں نے سوچا کہ چلو ادھر گاڑی میں ہی بیٹھ کے لے لیتا. I think this is the first time ever that I've sat in a car and I've done this live video. پر الحمدللہ یہ میسج ضروری تھا. آئی ہوپ کہ اٹ ریزونیٹس ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اپنے بچوں کی ہم نے خود حفاظت کرنی ہے، اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں مضبوط ہونا ضروری ہے، اور ہمیں مضبوط ہونے کے لیے ہماری انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے ہمارا کتابوں کو اور ریسورسز کو جاننا پڑھنا بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.